دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے اور احتیاط برتنے میں کوئی کوتاہی نہ برتتے ہوں گے۔ آج کی اہم خبریں میں انشاءاللہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ خبریں راشٹریہ سہارا روزنامے سے لی گئی ہیں۔ دیوبند، اشرف عثمانی کی رپورٹ ہے۔ مذہب بیزاری عناصر کی نظروں میں ہر وہ مذہبی شعبہ کھٹکنے لگا ہے جو مذہبی بنیادوں پر معاشرے کی اصلاح و تعمیر کے لیے کوشاں ہے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کو بھی ہدف عناد بنایا گیا ہے۔ حقوق اطفال کا حوالہ دیتے ہوئے ایک شکایت کنندہ نے دارالفتح کے کچھ فتاوی کو غیر قانونی کہتے ہوئے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کرتی ہے۔ اس ضمن میں کہا گیا ہے کہ دیوبند کی جانب سے دیے گئے فتاوی کے سلسلے میں نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے ایک شکایت کے نتیجے میں سہارنپور کے ضلع مجسٹریٹ کو ایک وضاحتی خط جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے فتاوی ملک کے قانون کے منافی ہیں، اس پر نوٹس لیا جانا چاہیے۔ واضح ہو کہ کسی شخص نے کمیشن میں یہ شکایت درج کرائی ہے کہ دارالعلوم دیوبند حقوق اطفال کے خلاف اپنی ویب سائٹ پر فتاوی جاری کر رہا ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔ شکایت کنندہ نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ بچہ گود لینا غیر قانونی نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامی کی روشنی میں گود لیا بچہ وارث میں حقدار نہیں ہوگا اور بعد بلوغت اس سے شرعی پردہ بھی ضروری ہوگا۔ کمیشن نے اس شکایت کا نوٹس لیا اور کہا کہ اس طرح کے فتاوی دارالعلوم دیوبند سے جاری ہوتے ہیں کہ اسکول کا نصاب تعلیم، کالج یونیفارم، غیر اسلامی ماحول میں بچے کی تعلیم اور مخلوط تعلیم نسوان جیسے متعدد موضوعات قابل اعتراض ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری شکایت میں مثالیں پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتاوی اساتذہ کو اس بات کا حق دیتے ہیں کہ وہ بچوں کو جسمانی سزا دے سکیں، جبکہ RTA قانون 2009 کے تحت تعلیمی اداروں میں بچوں کو ایذا رسانی ممنوع ہے۔ کمیشن نے مزید کہا ہے کہ عوام الناس کو اس قسم کی معلومات فراہم کرنا جرم کرنے کی ترغیب کے زمرے میں ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ یہ قانون کے ذریعے طے شدہ ضابطوں کے خلاف ورزی ہے۔ کمیشن نے سہارنپور کے ضلع مجسٹریٹ کو اس سلسلے میں نوٹس بھیج کر ضروری کارروائی کیے جانے کی ہدایت کی ہے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے روزنامہ راشٹریہ سہارا سے کہا کہ ہنوز کمیشن یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی نوٹس دارالعلوم کو موصول نہیں ہوا ہے اور نہ ہی دیگر معتبر ذریعے سے اس مبینہ نوٹس کی تفصیلات موصول ہوئی ہیں، اس لیے ادارہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ نوٹس مل جانے کے بعد اس کے مشمولات پر دستورالہند اور مذہبی آزادی کی روشنی میں غور و خوض کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی کمیشن کے اقدام پر کوئی تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔
अलबत्ता दारुल उलूम देवबंद के फतावा शरीयत इस्लामी की रोशनी में मुस्तफ्ता की तलब पर दिए जाते हैं। वाज़िया हो कि कौमी हुकूक़ अतफ़ाल कमीशन ने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कौमी इलेक्शन कमीशन और रियासती इलेक्शन कमीशन को भी अपने नोटिस की तफसीलात इरसाल की हैं, जिसमें कमोबेश दारुल उलूम के 10 फतावे को काबिल एतराज़ करार दिया गया है। कमीशन ने ज़िला मजिस्ट्रेट को भेजे अपने 4 सफ़े पर मबनी मकतूब में फ़ौरी तौर पर इक़दाम करने की ताकीद की है। मुअर्रखा 15 जनवरी का तहरीर करदा ये नोटिस अभी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, ताहम दारुल उलूम वो इंतज़ाम को मौसूल नहीं हुआ है। अब आइए देखते हैं कि मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब इस सिलसिले में क्या कहते हैं। सदर जमहूरिया, सदर जमियतुल उलमाए हिंद व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इस सिलसिले में राष्ट्रीय सहारा से गुफ्तगू में कहा कि मकामी DM के तवस्सुस से अभी तक कोई दारुल उलूम देवबंद को नोटिस नहीं मिला है। चुनांचे नोटिस मिलने के बाद इस बुनियादी मसले के तनाज़ुर में कमीशन के इक़दाम पर कोई बयान या तबसरा किया जा सकता है। अब आइए अक़वाल ज़र्रीन सुने। यह अक़वाल ज़र्रीन हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैहि के हैं। जब खलक़त के पास आओ तो ज़बान की निगहदाश्त करो, मसाइब से मत घबराओ, क्योंकि सितारे अंधेरे ही में चमकते हैं। हिकमत व दानाई मुफलिस को बादशाह बना देती है। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहते हो, दोस्त से भी पोशीदा रखो, हो सकता है कभी वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए। जद्दोजहद न करना मोहताजी का बास होता है और मोहताजी दीन को तंग, अक्ल को ज़ईफ़ और मुरव्वत को ज़ाइल कर देती है। अच्छा, तो अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।